نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو رنگوں کا اختلاف ہے یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں. کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میرا رنگ بڑا سفید ہے لہذا میرا مرتبہ سب سے اونچا، تمہارا رنگ کالا لہذا تمہارا درجہ نیچا. تعجب ہے کہ یورپ کے لوگ اتنی ترقی کر گئے علوم کے اندر، مگر اس کے باوجود یہ تنگ نظری ان میں موجود ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کا رنگ سفید ہے وہ دنیا میں آقا بننے کے لیے آئے ہیں، اور جن کا رنگ کالا ہے وہ دنیا میں صرف نوکر بننے کے لیے آئے. اسلام نے ثابت کر دیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سوڈان کے رہنے والے، حبشی، کالے، رنگ سیاہ، ہونٹ موٹے موٹے، جیسا کہ حبشیوں کا طرز و طریقہ آپ نے دیکھا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ حضرت بلال حبشی کا کیا درجہ اور مرتبہ تھا. ان سے پوچھئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ حضور نے یہ سوال کیا، اے بلال حبشی تمہارا کون سا عمل اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ میں نے شب معراج میں دیکھا کہ تم مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے. انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم اللہ نے میرا کون سا عمل قبول فرمایا ہے. فرمایا شاید ایک تو قل هو اللہ میں کثرت سے تلاوت کروں گا، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں اپنے کو سب سے حقیر سمجھتا ہوں. یہ بھی بڑی عبادت ہے. اپنے کو یہ سمجھنا کہ میں سب سے زیادہ گنہگار ہوں یہ خود بہت بڑی عبادت ہے. اور جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں بڑا پاکیزہ ہوں اور بڑا عابد و زاہد ہوں، وہ اپنے عبادتوں کو غارت کر رہا ہے، اپنی عبادتوں کو ملیا بھیٹ کر رہا ہے. ہمارے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر مجھے یاد آیا. فرمایا کہ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب. ہم نے لوگوں کی نظروں میں چڑھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اگر ہم خلق خدا کی نظروں میں چڑھ جائیں گے تو اللہ کی نظر سے گر جائیں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک بڑی خوبصورت چادر آئی، اس کا انہوں نے کرتا بنایا. وہ کپڑا بڑا حسین. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے جسم پر اور زیادہ حسن اس کا دوبالا ہو گیا. پہن کر تشریف لائے، سب نے پسند کیا. تھوڑی دیر میں اندر گئے اور جا کے اس کی ایک آستین پھاڑ کے، ایک آستین چھوٹی ایک آستین بڑی، بدسیب کر دیا. لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، یہ تو اتنا حسین کرتا اتنا اچھا آپ کے لگ رہا تھا، سب تعریف کر رہے تھے، یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ جب میں نے یہ کرتا پہنا اور سب کی نظروں میں یہ اچھا اور بھلا لگا تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی، آپ کا ارشاد یاد آ گیا. کیا؟ آپ نے فرمایا ہے جو خلق خدا کی نظروں میں بھلا لگتا ہے وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. مجھے یہ خیال ہوا کہ کہیں خلق خدا کی نظروں میں چڑھ کر میں کہیں خدا کی نظروں سے نہ گر جاؤں. مجھے خلق خدا کی پرواہ نہیں ہے، بے شک ان کی نظروں سے چاہے گر جاؤں، اور جو خلق خدا کی نظروں سے گرتا ہے اللہ کی نظروں میں چڑھ جاتا ہے. خواجہ صاحب کا شعر اسی مضمون کا ہے. فرمایا کہ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا، حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں میں اپنے کو سب سے حقیر سمجھتا ہوں، قل هو اللہ کی تلاوت کرتا ہوں. شاید اللہ کو یہ بات پسند ہے.
دوسرا درجہ اگر ان کا دیکھنا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد ابن ولید کو سپہ سالار تھے ان کو معزول کیا اور حکم اس وقت بھیجا جس وقت کے فوجیں آمنے سامنے دشمن کی اور ان کی کھڑی ہوئی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں. انہیں یہ پتا چل گیا کہ حضرت عمر فاروق کا یہ حکم آیا ہے. فرمایا کہ اس کی تاخیر عمل میں تاخیر نہیں ہوگی. خالد ابن ولید خالص عرب میں نے اس لیے کہا کہ عرب یہ سمجھتے تھے ہماری سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ ہم عرب ہیں اور کسی کالے کی حیثیت یہی ہے کہ وہ کالا ہے. یہ پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ یہ غلامی کرے. لیکن یہ درجہ اور مرتبہ خالد ابن ولید کو حضرت بلال حبشی کو کس نے عطا فرمایا؟ ان کو پتا چلا یہ گئے سر سے ان کے صافہ اتارا اور صافہ اتار کے خالد ابن ولید کے ہاتھ پیچھے کر دیے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دونوں ہاتھوں کو صافہ سے باندھ دیے جیسے کسی کو قید کرتے ہیں. خالد ابن ولید کا ظرف دیکھیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ میں عرب تو ہوں لیکن میں نے ایسا دین قبول کیا ہے کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نظروں میں رنگ اور نسل والا نہیں ہے. خالد ابن ولید سمجھتے تھے کہ بلال حبشی کا مرتبہ مجھ سے بھی بڑھا. ادھر بلال حبشی کی یہ جرت دیکھیے کہ کالے ہونے کے باوجود ایک سپہ سالار کے ہاتھ باندھ رہے ہیں. یورپ علم و ہنر کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ابھی تک ان کے اندر یہ رنگ اور نسل کی چھوٹ چھات جو ہے یہ موجود ہے. لیکن اسلام بالکل ابتدا میں ہی اسلام نے ایسا ذہن پیدا کیا تھا کہ لوگ حضرت بلال حبشی کو ہم نے بلال حبشی کہا ہے وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، ہمارے سردار بلال. یہی بلال حبشی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا مدینہ خالی ہو گیا ان کا دل نہیں لگا مدینے میں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مصرع ہے چمن میں اب جا کے کیا کرے گا، چمن میں اب جا کے کیا کرے گا، نہ آشیاں ہے. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ مدینے میں ان کا دل نہیں لگا، دمشق چلے گئے. تھوڑے دنوں کے بعد پھر مدینے میں واپس آئے، کسی کو پتا نہیں. اور انہوں نے معمول کے مطابق مسجد نبوی میں پھر اذان دی. یہ لکھا ہے کہ مدینے کے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے اور یہ کہا کہ سیدنا بلال آ گئے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے. اتنا ان کا بڑا مرتبہ. یہ مرتبہ کس نے دیا؟ اسلام نے. خیر یہ بات اس پر تھی. رنگ میں یار فضیلت نہیں، نسل میں یار فضیلت نہیں. اس لیے کہ نسل میں اگر نبیوں کی بھی اولاد ہو اور پیغمبروں کی بھی اولاد ہو لیکن اگر ایمان نصیب نہ ہو تو اس کا درجہ ایک کافر کے برابر درجہ ہے، کوئی فضیلت نہیں. فرمایا کہ پسر نوح بابداں بنشست، پسر نوح بابداں بنشست، خاندان نبوتش گم شد. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی پدری محبت کی بنا پر جب دیکھا کہ موجوں کے اندر تھپیڑے کھاتا ہوا اب یہ غرق ہو رہا ہے اور غرق ہونا تھا
تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرے اہل کو بچا لیں گے، یہ میرا بیٹا ہے۔ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انہ لیس من اہلک، اے نوح آپ اس کے لیے سفارش نہ کریں، یہ آپ کا اہل نہیں، جو آپ کے طریقے ہی پہ نہیں ہے وہ آپ کا اہل کیسے ہو؟ نبیوں کی اولاد ہونا کافی۔ تو خیر میں نے یہ بات عرض کی، مختلف جگہ کی مٹی لائی گئی اور آدم کا پتلا تیار ہوا، اور بڑی لمبی چوڑی اس کی کہانی ہے۔ ان کی تخلیق اور پیدائش کا واقعہ بہت طویل اور بڑا لمبا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ان کا پتلا تیار کیا گیا مٹی کا تو فرمایا کہ 39 دن تک اس پر غموں کی بارش ہوئی اور ایک دن اس پر خوشی کی بارش ہوئی۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے تو زیادہ تر غموں میں گزر جاتی ہے اور تھوڑا وقت اس کا خوشی میں گزرتا ہے۔ بہرحال اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو وجود عطا فرمایا ہے تو زمین نے وجود کہاں سے پایا؟ اس جگہ سے پایا جہاں پانی کا بلبلا اٹھتا تھا، وہ پہلے زمین بنی۔ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا گھر اور بیت اللہ بنا، اسی لیے اس کا نام ہے کعبہ۔ کعبے کے معنی سمجھ گئے؟ جیسے یہ ٹخنا ہے پاؤں کے اندر ابھرا ہوا ہے، اسی لیے اس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں۔ اللہ نے جہاں سے زمین کو پیدا کیا ہے اس جگہ ابھار پیدا کیا اور ابھار کی جگہ پر اللہ کا گھر بنایا گیا، اس لیے یہ کعبہ کہلاتا ہے اور کعبۃ اللہ کہلاتا ہے۔ مکہ تو شہر کا نام ہے، اس جگہ کا نام ہے کعبہ۔ اور مکے کے بھی مختلف نام ہیں۔ میں نے اس لیے کہا کہ اس آیت میں لفظ مکہ موجود نہیں۔ فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، مکہ ہے۔ جس جگہ کی عظمت زیادہ ہوتی ہے اس جگہ کے نام بھی بہت سے ہوتے ہیں۔ اس کو مکہ بھی کہتے ہیں، اس کو بکہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام ہے ام القری۔ ام القری کے معنی ہے بستیوں کی ماں۔ روئے زمین میں جو انسانوں کی آبادی اور بستیاں بنی ہیں اس کی جڑ اور اس کی ماں وہ جگہ ہے جو مکے میں ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بیت اللہ زمین کی ناف ہے۔ بیت اللہ کو زمین کی ناف قرار دیا گیا ہے، جس طرح جسم انسانی کے اندر ناف بیچ میں ہے، اسی طریقے سے بیت اللہ ساری آبادی انسانوں کی اگر آپ دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ وسط میں اور بیچ میں جو جگہ ہے وہ بیت اللہ ہے۔ خیر، اس لیے اول گھر معلوم ہوا کہ روئے زمین پر سب سے پہلے وجود پایا ہے اس جگہ نے، اور وہاں ملائکۃ اللہ اور فرشتوں نے اس جگہ کو معبد بنایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہی بیت اللہ کا وجود ملائکہ کے ذریعے سے قائم کیا گیا۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، ملائکۃ اللہ اور فرشتوں نے کوئی بنیاد نہیں رکھی اور کوئی جگہ قائم نہیں کی، زمین نے بے شک وجود پایا ہے وہاں، مگر جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے زمین پر آئے، فرمایا اے اللہ
جہاں میں اور تمام نعمتوں سے محروم ہو گیا ہوں، ایک نعمت بڑی عجیب و غریب نعمت تھی، وہ یہ کہ بیت المعمور 7ویں آسمان پر، بیت المعمور وہ جگہ ہے کہ جہاں ملائکہ اور فرشتے اسی طریقے سے طواف کرتے ہیں اس جگہ کا جس طرح کہ آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ وہ تکبیر اور تحمید بھی ہے، اللہ کو پکارتے بھی ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ میرے کان اس آواز کو ترس گئے، ملائکہ کے تحلیل اور تکبیر کی آوازیں جو میں سنتا تھا میں اس سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آسمان پر جو بیت المعمور ہے اس کے ٹھیک بیچ میں، اس کے بالکل نیچے وہ جگہ نشاندہی کر کے بتائی گئی، اس جگہ پر خانہ کعبہ بنایا جائے، یہ زمین کا بیت اللہ ہے، وہ عرش کا بیت اللہ ہے۔ وہاں ملائکہ اور فرشتے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور یہاں مخلوق خدا اور آدم کی اولاد کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس لیے اس کو بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے، اور اعتراض کرنے والے تو طرح طرح کے نقطے پیدا کرتے ہیں۔ میں کل ہی ایک جگہ کہہ رہا تھا کہ بعض روشن خیال کہتے ہیں کہ بھئی یہ مولوی اور علماء کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، تو اللہ میاں کوئی سانپ ہے جو ڈرے، وہ کوئی بچھو ہے جو ڈرے، وہ کوئی بھیڑیا ہے جو ڈرے، وہ کوئی تھانے دار ہے جو ڈرے؟ ارے بھائی انسان ان چیزوں سے ڈرتا ہے کہ جن چیزوں سے انسان کو نفرت ہے اور ان چیزوں سے وہ بھاگنا چاہتا ہے، ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے، لیکن مولوی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر۔ اب بیچارہ ایک سادہ لوح ذہن کا آدمی جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ ہاں بھائی بات تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، آگ سے ڈرتے ہیں، درندے سے ڈرتے ہیں، لیکن اس غریب کو یہ نہیں معلوم کہ دراصل ڈر اور خوف دو قسم کے۔ ایک ڈر وہ ہے کہ جو انسان نفرت کے ساتھ ڈرتا ہے، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے، یہ کہیں جلا نہ دے، یہ کہیں کاٹ نہ لے، یہ کہیں پھاڑ نہ کھائے۔ اور ایک ڈر اور ایک خوف وہ ہے جو پیار اور محبت کے ساتھ ہے، جو عظمت اور بڑائی کے ساتھ ہے۔ جیسے بچہ ماں سے ڈرتا ہے، بچہ باپ سے ڈرتا ہے، شاگرد استاد سے ڈرتا ہے، مرید اپنے شیخ سے ڈرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماں کوئی بھیڑیا ہے؟ باپ جو ہے کوئی سانپ بچھو ہے؟ یا مرشد جو ہے یہ کوئی درندہ ہے؟ جس سے معلوم ہوا کہ جب قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو تم اللہ سے ڈرو، اس کے معنی ہے عظمت کے ساتھ ڈرو، محبت کے ساتھ ڈرو، پیار کے ساتھ ڈرو، اللہ کی بڑائی کا تصور کر کے ڈرو۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ سے نفرت کر کے ڈرو، یہ تمہارے دلوں میں صرف شک پیدا کرنے کے لیے لوگوں نے۔ اب اگر کوئی آدمی تم سے سوال کرے اور یہ کرے کہ کیوں صاحب اللہ میاں کے تو بدن نہیں، جسم نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، گھر کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ اس گھر میں رہتے ہیں؟ خدا کو تو مکان کی ضرورت نہیں ہے، اور بیت تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں رات گزاری جائے۔ لو صاحب ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جسم نہیں ہے، بدن نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے۔ شام کے علاقے میں ایک مولوی صاحب کہیں دیہات کے علاقے میں بات کہہ رہے ہیں، اور ہر جگہ جو مضمون بیان کیا جائے لوگوں کے ذہنوں کو دیکھ کے بیان کیا جائے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا ایک گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا، تو ہم نے ان سے پوچھا
کہ تم نے پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ بالکل جاہل ناواقف لوگ کہنے لگے جی ہاں سنا ہے۔ کیا سنا؟ کہنے لگے جی ہم نے یہ سنا ہے کہ پچھاڑ میں ایک راجا پیدا ہوا تھا، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھاڑ میں ایک راجا پیدا ہوا تھا، ان کے ذہنوں میں عظمت ہے اس حیثیت سے کہ وہ بڑے صاحب اقتدار، بڑے بادشاہ تھے، لیکن اب کوئی آدمی وہاں پر ان کے پاس رہے اور رہ کر کام کرے اور ساری تفصیلات بتائے جب تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی آدمی جائے اور جا کر یہ کہے کہ جی ان کے گھر تو فاقے ہوتے تھے، ان کے یہاں تو چولہے میں آگ بھی نہیں جلتی تھی، تو وہ جو یہ سمجھ رہا ہے اٹھ کے تجھے مارنے لگے گا کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ شام کے علاقے میں مولوی صاحب تقریر فرما رہے ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں وہ جانتے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے خدا کے نہ سر ہے نہ پاؤں، نہ ہاتھ ہے نہ آنکھیں، نہ منہ نہ کان، اس کے نہ پیٹ ہے نہ ٹانگیں ہیں، نہ یہ ہے نہ وہ ہے، سب نام لے کر گاؤں کا ایک آدمی لاٹھی لے کے اٹھا اور اٹھ کے مولوی صاحب کو کہنے لگا یاد رکھ تجھے مار ڈالوں گا، یہ گول مول خدا جس کے کچھ بھی نہیں ہے یہ تیرا خدا ہوگا، تربوز کی طرح ہمارا خدا ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ بطیخ شامی کی طرح گول مول خدا تیرا ہوگا جس کے کچھ بھی نہیں، میرا خدا ایسا نہیں۔ اب بھائی وہ مضمون آپ اس کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس بیچارے نے تو کبھی سنا ہی نہیں، تو بہرحال آپ تو سمجھدار ہیں، اللہ کے نہ جسم ہے نہ بدن ہے نہ اس کو جگہ کی حاجت ہے، اور وہ ہر جگہ ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ ایک جگہ کو بیت اللہ کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ سر سے لگا کر پاؤں تک آپ کا جسم ہے، آپ کا قالب ہے، اس میں روح ہے، حیات ہے، زندگی ہے۔ مہربانی کر کے مجھے آپ ذرا انگلی رکھ کے بتائیں کہ وہ روح اور حیات کس جگہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ جی اس کے لیے تو کوئی انگلی رکھ کے جگہ نہیں بتائی جا سکتی، وہ تو سر سے لگا کر پاؤں تک پھیلی ہوئی ہے، ہر چیز میں ہے، ہر جگہ ہے۔ یہی بالکل حیثیت ہے خداوند تعالیٰ کی کہ اللہ کا وہ نور جو ہے وہ ہر جگہ پر پھیلا ہوا ہے، زمین اور آسمان میں ساری کائنات میں سرایت کیے ہوئے ہے، ہر جگہ اللہ۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ کا کوئی خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کوئی ٹانگ کاٹ دے، ٹانگ میں حیات نہیں رہی مگر آپ ابھی زندہ ہیں، ہاتھ کاٹ دے، ہاتھ میں حیات نہیں رہی، آپ ابھی زندہ ہیں، کان کٹ جائے تو آپ ابھی زندہ ہیں۔ اور اس زمانے میں تو انسان کے بہت سے اعضاء جو ہے مصنوعی قسم کے ہونے لگے ہیں۔ ایک صاحب کہتے تھے کہ میرے یہاں کوئی یورپ کا کوئی شخص آ کے مہمان ٹھہرا تو بظاہر دیکھنے میں تو ایک اچھا آدمی معلوم ہوتا تھا، لیکن رات کو جب وہ سونے لگا تو اس نے کیا کام کیا کہ جھٹکا دے کے ایک ٹانگ اپنی الگ کر کے میز سے رکھ دی۔ تو میں نے کہا کہ بھئی مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ اس کی ٹانگ جو ہے بناوٹی ہے۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ اس نے ایک ہاتھ کو جھٹکا دے کے ایک ہاتھ بھی اٹھا کے میز پہ رکھ دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی ایک آنکھ کو یوں چیرا اور چیر کر ایک مصنوعی آنکھ نکال کے وہ بھی میز پہ رکھ دی۔ پھر دیکھا کہ میں نے اس نے دانت اپنے مصنوعی نکال کے رکھے، کہنے لگے میں ڈر کے مارے بھاگ گیا کہ پتہ نہیں اب یہ کیا کیا جسم کا حصہ جدا کرے گا۔ جسم کے اتنے اعضاء الگ ہو گئے مگر حیات باقی ہے۔ لیکن اگر انسان کا دل نکال کے پھینک دیں، حیات ختم، حیات ختم۔ جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حیات سارے جسم میں پھیلی ہوئی ہے مگر مرکز حیات قلب ہے۔
حیات کا جو مرکز ہے وہ ہے دل۔ اسی طرح اللہ کو جگہ کی حاجت نہیں، مکان کی ضرورت نہیں، عرش پہ اور فرش پہ اور ساری کائنات میں اللہ پھیلا ہوا ہے، مگر ایک جگہ ایسی ہے کہ جو اللہ کی تجلیات کا مرکز کہلاتا ہے، جہاں خدا کی تجلیات ہر وقت مے کی طرح اور بارش کی طرح برستی رہتی ہیں۔ وہ مرکز ہے خدا کی تجلیات کا، اس مرکزیت کی وجہ سے اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اور روئے زمین کی تمام مساجد کو بیت اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے جو تجلی اللہ کی خدا کے گھر میں ہے، میرے گھر میں نہیں، بازار میں نہیں، قلبوں میں نہیں، سڑکوں پہ نہیں۔ اس خصوصی تعلق کی وجہ سے ان کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی اور روئے زمین پر پانی ہی پانی ہو جائے گا، ساری آبادی ختم ہو جائے گی، مساجد باقی رہیں گی۔ اور یہ سب کی سب مساجد جو ہیں، یہ سب کی سب جا کر خانہ کعبہ سے ملحق ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ میں خانہ کعبہ کو، میں روئے زمین کی تمام مساجد کے ان کو عرش پر اٹھا دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں عیسائیوں کی طرح عبادت خانہ بکتا نہیں، گرجا بک جائے تو بک جائے، مندر بک جائے تو بک جائے، کلیسا بک جائے تو بک جائے، مسجد روئے زمین کے جس حصے کے اوپر شرعی بنیادوں پر شرعی طریقے پہ مسجد بنا دی گئی وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے، اس کی حیثیت کو بدلنے کا مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے۔ بہرحال اولیت میں نے عرض کی کہ اولیت کے دو درجے، ایک یہ کہ ملائکہ اور فرشتوں نے بنیاد رکھی جب زمین تیار ہوئی، اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے روئے زمین پر سب سے پہلے خدا کا گھر بنایا۔ اس لیے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ تیسری بنیاد اور ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق